چاہے علی کے ذکر کی محفل سجائے جس کا جی چاہے علی کے نام کا نعرہ لگا کر چہرے پڑھ پڑھ کر علی کے نام کا نعرہ لگا کر چہرے پڑھ پڑھ کر سرے محفل نسب نامے سنائے جس کا جی چاہے علی کے ذکر کی محفل سجائے کیا ہے خلق جس نے آگ کو اس کی اجازت ہے کیا ہے خلق جس نے آگ کو اس کی اجازت ہے علی کے دشمنوں کا جی جلائے جس کا جی چاہے علی کے ذکر کی محفل سجائے جس کا جی چاہے لہو پاکیزہ ہوگا جان چھٹ جائے گی ہر غم سے لہو پاکیزہ ہوگا جان چھٹ جائے گی ہر غم سے عزاداروں کا نسخہ آزمائے جس کا جی چاہے علی کے ذکر کی محفل سجائے نجف ہے یہ نکل باہر یہ وہ بستی نہیں وائز نجف ہے یہ نکل باہر یہ وہ بستی نہیں وائز چلائے جہاں پر منہ اٹھائے جس کا جی چاہے علی کے ذکر کی محفل سجائے جس کا جی چاہے ولا کے نور میں گوہر کی طرح غسل فرما کر ولا کے نور میں گوہر کی طرح غسل فرما کر صدا سورج کی طرح جگمگائے جس کا جی چاہے علی کے ذکر کی محفل سجائے جس کا جی چاہے کمائے خلد جتنی جی میں آئے جس کا جی چاہے اور محمد آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں کہ جن کا قرآن پوری کائنات کے لیے جن کا دین پوری کائنات کے لیے اگر ہم اور آپ اس پوری دنیا میں دعویٰ کر سکیں کہ ہمارا دین یونیورسل ہے تو کوئی اور مذہب والے نہیں کر سکتے سوائے ہمارے اور آپ کی ہمارے امام پوری کائنات کے لیے امام ہیں تو صرف ہم اور آپ کہہ سکتے ہیں
ہمارے قرآن پوری کائنات کے لیے ہیں تو صرف ہم اور آپ کہہ سکتے ہیں، اس دنیا میں کوئی اور یہ دعویٰ نہیں کر سکتے۔ تو جس امام کے ہم اور آپ منتظر ہیں وہ اس پوری کائنات پر حکومت کرنے آئیں گے، وہ ایک جغرافیہ پر، وہ ایک خاص خطے پر، وہ ایک خاص زمین پر حکومت کرنے نہیں آ رہے۔ تو یہ لحاظ شب جمعہ میں آنا، دعاؤں کا کرنا، دعائے ندبہ کرنا، دعائے کمیل کرنا، دعائے توسل، یا اس کے علاوہ امام شناسی کے بارے میں ہم اور آپ کو بالخصوص وقت کے امام کے بارے میں، جہاں معصوم نے فرمایا من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، جو وقت کے امام کو نہ پہچانے اور مر جائے اس کی موت جاہلیت کی موت ہے۔ معصوم سے پوچھا گیا کہ جاہلیت کی موت سے مراد کیا ہے؟ کہا جو کفر اور نفاق کی حالت میں مر جائے۔ تو یہ صرف کفر اور جہالت ایک پیریڈ کا نام تو نہیں ہے نا کہ زمانے رسول کے دور کو ہم اور آپ کہیں جہالت، نہیں، جہالت ایک پیریڈ کا نام نہیں ہے، بلکہ جہالت ایک صفت کا نام ہے۔ جو آج جو 2024 میں زندگی کر رہے ہیں، اگر ان کے یہاں قرآن نہیں ہے، ان کے دل میں امام کی معرفت نہیں ہے، ان کو اپنے وقت کے امام کی شناخت نہیں ہے، تو وہ بھی دور جہالت میں زندگی کر رہے ہیں۔ لہٰذا مصر کا بہت بڑا رائٹر سید محمد قطب، آپ لوگ پڑھیے گا، انہوں نے ایک کتاب لکھی دور حاضر، عصر حاضر، عصر جہالت۔ یہ جو آج کا دور ہے، ماڈرن دور ہے، جو جس دور میں ہم اور آپ زندگی کر رہے ہیں، دور جہالت ہے۔ یہ وہی نفاق، وہی کفر، وہی ویلیوز جن کی قدر دور جہالت میں نہیں ہوتی تھی، جہاں لڑکیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، جہاں پہ وومنس رائٹ کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ ٹھیک ہے آج کے دور میں فیمنزم کے نام پر مختلف نعرے، مختلف شعار لگائے جاتے ہیں، لیکن کیا وہ ویلیوز عورتوں کے لیے ہے؟ کیا واقعی وومنس رائٹ کی رعایت کیا جاتا ہے؟ کیا عورتوں کو وہ حیثیت، وہ مقام آج کے ویسٹرن کلچر میں یا ویسٹرن نظام میں یا جو آج کے حاکم حکومتوں کے پاس ہے؟ ان پر آپ سب پڑھے لکھے جوان ہیں، ریسرچ کیجئے۔ لہٰذا انہوں نے کہا کہ قرن حاضر قرن جہالت ہے۔ آج کا جو دور ہے دور جہالت، ان کی اس کتاب کو پڑھیے سید محمد قطب کی۔ لہٰذا جوانوں، آج کے اس دور میں خود کو پہچانو اور اپنے وقت کے امام کو پہچانو۔ تبھی تو ہم اور آپ یہ محفلیں رکھنے کا معنی سمجھ میں آتا ہے، تب دعاؤں میں آنے کا معنی سمجھ میں آتا ہے کہ ہم کیوں دعا کرتے ہیں، کیوں محفلوں میں آتے ہیں، کیوں مجلسوں میں آتے ہیں، کیوں ہم دین کو مانتے ہیں۔ آج کے دور میں ہم اور آپ حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی ولادت کے موقع پر دیکھیں، حضرت زینب کی جو صفات تھی ان میں سے کہ ظلم کے خلاف آواز بلند کرنا، شجاعت، قربانی، ایثار، سختیوں میں انہوں نے کس طرح اپنے آپ کی تربیت دی۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے اپنے نانا کی شہادت کو بھی دیکھی، اپنے والد کی شہادت کو بھی دیکھی، اپنے والدہ کی شہادت بھی دیکھی، اپنے بھائی کے جگر کے ٹکڑے نکلتے ہوئے بھی دیکھے، اپنے بھائی امام حسین کو شہید ہوتے ہوئے دیکھے، ان کے جسموں کو پامال ہوتے ہوئے دیکھے۔ اس کے بعد اسیر ہو کر کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، شام کے بازاروں میں پھر مدینے تک جو سختیاں برداشت کی، ان سختیوں میں بھی حضرت زینب نے جو کردار نبھایا وہ آج ہم اور آپ دیکھیں۔ کربلا در کربلا میموند اگر زینب نبود، سر نئی در نینوا میموند اگر زینب نبود۔ حضرت زینب نے جس کردار کو نبھایا ہے، جس نہضت کو وجود میں لایا، وہ کہ اگر حضرت زینب نہ ہوتی، حضرت زینب کے خطبے نہ ہوتے، حضرت زینب کے علم اور جربہ و شجاعت نہ ہوتی تو آج کربلا ہم لوگوں کے پاس نہیں۔ کربلا کے میسیج کو ہم لوگوں تک پہنچایا، کہا کربلا میں جو واقعہ پیش آیا وہ ہم اور آپ تک نہیں پہنچتا اگر حضرت زینب اس واقعے میں نہ ہوتی۔ اس عظیم سختیوں کے دور میں جہاں ان کے بیٹے شہید ہوئے، ان کے بھائی شہید ہوئے، ان کے خاندان والے شہید ہوئے، ان کے ماننے والے شہید ہوئے، اس کے بعد بھی جب دربار ابن زیاد میں سے حضرت زینب سے پوچھتا ہے کہ آپ نے کیسے پایا، آپ کے بھائیوں کے ساتھ یہ سارے سلوک کیے گئے، آپ کیسے پائے، تو حضرت زینب فرماتی ہے ما رأیت الا جمیلا۔ یہ تاریخ ساز جملہ ہے جوانوں کہ میں نے خوبصورتی کے علاوہ کچھ نہیں پایا۔ تو سمجھتا ہے کہ راہ خدا میں شہید ہونا فنا ہونا؟ تو سمجھتا ہے کہ ہمارے کنبے یا میرے بھائی کو شہید کر دے تو جیت گیا؟ تو غلط سوچ رہا ہے۔ جس چیز کو تو ختم ہونا سوچ رہا ہے تو ختم نہیں ہونا ہے، بلکہ ہماری کامیابی ابھی یہاں سے شروع ہے۔ تو یہ ہے حضرت زینب، اس سخت ترین دور میں، اس بحرانی دور میں، ان کٹھن حالات میں بھی خود کو سنبھالے رکھا، اور اس دور میں ہم اور آپ کو پیغام دیا کہ سخت ترین حالات میں بھی خدا پر بھروسہ رکھو، ظلم و ستم ہو رہے ہو آواز بلند کرو۔ اس دور میں یزید تو امپراطور تھا نا، اس دور کا تھا نا، اس دور کا بادشاہ تھا، اس دور کی حکمرانی تھی اس کے پاس، طاقتیں تھی اس کے پاس، لیکن حضرت زینب نے تن و تنا کھڑی ہو کے ثابت کیا کہ اگر آواز حق ہو
خدا کے لیے ہو تو تنہا زینب بھی ہوں تو وہ آواز نہیں رکتی، وہ تاریخ بن جاتی ہے۔ اور یزید اگر باطل پہ ہو، ساری حکومتیں اس کے پاس بھی ہوں، لیکن ساری سلطنتیں بھی اس کو فنا ہونے سے بچا نہیں سکتی۔ چلو آپ پڑھتے محمد علیہ لہٰذا آج کے دور میں ان حالات کو آپ اور ہم دیکھیں، جو واقعہ کربلا میں رونما ہوئے، جن حالات سے حضرت زینب اور اسیران کربلا گزرے، جو حالات امام حسین اور اصحاب حسین کے لیے پیش کیے گئے، آج وہ حالات ہمارے اور آپ کے سامنے، آپ کے ظالم آج کے ستمگروں نے کس طرح میں آپ کو ایک جملہ سناتا ہوں جوان۔ آج کی اس دنیا میں شاعر کہتا ہے کہ آگ لگی گھر کو گھر کے چراغ سے۔ یہ شعر ہمیشہ اس وقت سنایا جاتا ہے جب گھر میں نونہال بچہ ہو، ہوشیار بچہ ہو، ذہین بچہ ہو، پڑھا لکھا ہو، اور وہ جوان جس پہ اس کے ماں باپ کو توقع ہے، اس کے قوم والوں کو توقع ہے، ان کے رشتہ داروں کو توقع ہے، یہ ایک اچھا کام کرے گا، یہ کامیاب انسان بنے گا، وہ انسان اگر ذلیلوں والا کام کر جاتا ہے، وہ انسان جب بدترین کام کرتا ہے، وہ انسان جب فاسد ہو جاتا ہے، تو اس وقت یہ شعر سنایا جاتا ہے کہ اس گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے۔ ٹھیک ہے، بالکل عالم انسان ایک خاندان کی طرح ہے، عالم بشریت ایک خاندان کی طرح ہے۔ ہم انسانیت سب، چاہے مسلمان چاہے غیر مسلمان، سب ایک خاندان کے ہیں، لیکن اس خاندان پر کیا درندوں نے حملہ کیا؟ اتنا اس خاندان پر کیا بچھو نے حملہ کیا؟ سانپوں نے حملہ کیا؟ جانوروں نے اتنا حملہ کیا؟ آپ نے کبھی تاریخ انسانیت میں سنا کہ جانوروں نے حملہ کر کے حکومت ختم کی ہو؟ آپ نے کبھی تاریخ کی انسانیت میں کبھی مطالعہ کیا کہ بچھو نے حملہ کر کے بہت خاندانوں کو تباہ و برباد کیا ہو؟ درندہ جانوروں نے حملہ کر کے ملک بدل دیے ہوں؟ کبھی سنا نہیں۔ لیکن تاریخ بشریت میں واحد انسان ہے جب وہ درندگی پہ اتر آتا ہے، وہ بے گناہوں کو قتل عام کرتا ہے۔ آپ جنگ اول دیکھو، کتنے بے گناہوں کو مارے گیا فرسٹ وار میں، سیکنڈ وار دیکھے کتنے لوگوں کو برباد کیا، قتل عام کیا، اور آج پریزنٹ دور میں ہم اور آپ ہیں، آج کے دور میں دیکھیے انسان جب درندے بن جاتا ہے تو درندوں سے زیادہ نقصان پہنچاتا ہے۔ اس پوری تاریخ میں جو انسانوں کو نقصان پہنچائے، ہم انسانوں نے ایک دوسرے کو نقصان پہنچایا۔ آج بے گناہوں کو کتنے قتل عام ہو رہا ہے، غزہ میں، فلسطین میں کھنڈر بنا دیا، ہاسپٹلوں پہ، معبد پہ، گرجا گھروں پہ، مسجدوں پہ، جو بھی ان کے ہاتھ میں دیکھے کوئی قانون نہیں، کوئی پالیسی نہیں، کوئی ہیومن رائٹس نہیں، سب کو برباد۔ اتنے بے بس اور لاچار نظر آ رہی ہے آج کی دنیا، کیوں؟ ایک انسان درندہ ہونے کی وجہ سے، ایک گورنمنٹ درندہ ہونے کی وجہ سے، ایک جلاد ہونے کی بنا پر لاچار نظر آتی ہے آج پوری دنیا خاموش۔ کیوں؟ کیونکہ انسان جب جلاد بن جاتا ہے کنٹرول کرنا سخت ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے جوانوں؟ کیوں انسان اتنا درندگی پہ اتر آتا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ انسان نے ٹیکنالوجی لی، علم لی، لیکن علم اور ٹیکنالوجی صرف کافی نہیں تھی، لیکن اس کے ساتھ دین اور اخلاق نہ ہو۔ یہ دین ہے، یہ اخلاق ہے کہ آپ کو اس ٹیکنالوجی کا استعمال بتاتا ہے، آپ کو علم کا استعمال بتاتا ہے، آپ کو ان چیزوں سے، فاسد چیزوں سے روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ کو کہتا ہے کہ ایٹم بم کیا کسی جاہل نے بنایا؟ جتنے بھی ظلم و ستم ہوئے ہیں نوجوانوں آج کی دنیا میں، تاریخ بشریت میں، سب عالموں نے کیے ہیں، پڑھے لکھے لوگوں نے کیے، جاہلوں نے نہیں کیے۔ جاہل کو کیا پتا، بیچارے کو تو پیٹ بھر کے کھانا مل جائے، 2 ٹائم کی روٹی مل جائے، تو اسے کیا معلوم کہ ایٹم بم کیسے بنایا جاتا ہے، اسے کیا معلوم ٹیکنالوجی کا کیسے استعمال ہوتا ہے، اسے کیا معلوم ایک ذرے سے کتنے لوگوں کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اس کو تو یہ چیزیں نہیں پتہ، نہیں کو عالموں کو پتہ ہے، پڑھے لکھے لوگوں کو پتہ ہے، بڑے بڑے ڈگریز لینے والوں کو، ہائی پروفائل لوگوں کو پتہ ہے کہ کس طریقے سے برباد کیا جاتا ہے۔ تو اس دنیا میں جتنے بھی ظلم و ستم ہوئے اتنے ہائی پروفائل لوگوں سے، لہٰذا اس گھر کو آگ لگی ہے گھر کے چراغ سے۔ تو ہم اور آپ کے تاریخ بشریت میں انسانوں کو اگر نقصان پہنچایا ہے، انسان کے سب سے پڑھے لکھے لوگوں نے، جن کے پاس دین نہیں تھا، جن کے پاس اخلاق نہیں تھا، جن کے پاس ویلیوز نہیں تھی، اقدار انسانیت نہیں تھی، ان لوگوں نے نقصان پہنچایا۔ تو آپ اور ہم اپنی پڑھائی کریں، اس کے ساتھ اخلاق نہیں ہو، اس کے ساتھ دین نہیں ہو جائے، تو ہم اور آپ بھی ایسے درندے بن سکتے ہیں، رشوت خور بن سکتے ہیں، قوم کو تباہ و بربادی کی طرف لے جانے والے ہو سکتے ہیں۔ اپنی قوم میں آپ جس ادارے میں جاؤ گے، آپ جس ڈپارٹمنٹ میں جاؤ گے، اس میں ایک مفسد انسان ہوں گے اگر آپ کے ساتھ اخلاق نہیں اور دین نہیں۔ چونکہ صرف علم کافی نہیں ہے۔ امام خمینی فرماتے ہیں کہ علم سے آپ عالم بن گئے، آپ ایک فقیہ بن گئے، آپ بڑے درجے پر آ گئے تو آپ سمجھو کہ کامیاب ہے، نہیں، علم کے ساتھ جب آپ کے پاس اخلاق نہ ہو۔ لہٰذا قرآن کہتا ہے آپ علم کے ساتھ وَيُزَكِّيهِمْ، اپنا تزکیہ نفس بھی رکھو، اپنے آپ کو اس علم کے ذریعے، آپ کو ٹیکنالوجیز آتی ہے، انرجیز، ہر جگہ مت جاؤ،
ہر پلیٹ فارم کو استعمال مت کرو، ہر ویب سائٹ کو استعمال مت کرو، ہر چیز کو استعمال کرنے کے لیے پہلے دیکھو کہ میرا دین، میرا اخلاق مجھے اس کی اجازت دیتی ہے یا نہیں۔ تو یہ چیزیں ہم اور آپ کو سیکھنی ہے اس دین سے، اور یہ پیغام، یہ ویلیوز کون دیتا ہے؟ ہم اور آپ کو اہل بیت علیہ السلام۔ دیکھیں آج کے اس دن کو یوم پرستار یا ڈے آف نرس ڈے کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، کہ آج ہم پرستار کو، جن لوگوں نے ڈاکٹری میں محنت کی ہے، بیماروں کے ساتھ زندگی کی ہے اور ان کے ساتھ صحبتوں میں ان کے جان کو بچانے کی کوشش کی ہے، آج ہم اور آپ کو خود WHO کی رپورٹ کے مطابق یعنی اتنی ظلم و ستم واقع ان بیماروں کو دیکھنے کے لیے جو آئے، تقریباً 56 ہاسپٹلوں پر اور جتنے بھی وہاں ہاسپٹل سے مربوط ادارے ہیں ان کو ان لوگوں نے ٹارگٹ بنایا۔ 1000 سے زائد ڈاکٹرز کو قتل عام کیے ہیں، 1000 سے زائد نرسوں کو قتل عام۔ تو کیا کہاں سنائیں ہم اور آپ اپنی فریادوں کو؟ آپ جوان لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، ریسرچ کرو، اپنے تحقیقات کو بڑھاؤ اور لکھو، ان ظلم و ستم کو سامنے رکھو۔ اب اپنے تھیسس کے ذریعے، اپنے مقالات کے ذریعے جوانوں چھوٹے چھوٹے مقالات لکھو، اپنے پیپرز میں، میگزینز میں ڈالو، تاکہ ظلم و ستم دنیا کو پتہ چلے کہ کس نے ظلم کیا اس دنیا میں۔ تو آج ہم اور آپ، کیونکہ انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے، انسان یا جسم ہے یا روح ہے، تو جس طرح انسان کے جسم کو ضروریات ہے اسی طرح روح کو بھی کچھ ضروریات ہے۔ جسم کو بھی بیماریاں لگتی ہے، روح کو بھی بیماریاں لگتی ہیں۔ تو جو جسم اگر بیمار ہو جائے، ہمارے سر میں درد ہو جائے، ہمارے پیر میں درد ہو، ہمارے پیٹ میں درد ہو، ہمارے پوڑی کی کسی بھی پارٹس یا کسی بھی لنگس میں درد ہو، تو ہم اور آپ کس کے پاس جائیں گے؟ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، وہ ہمارا علاج کریں گے۔ وہ ڈاکٹر، وہ نرس جو اس بیمار کو لے کر اتنا سیریس رہتے ہیں، ہم اور آپ بھی اپنے مریضوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، تو ان کی آج قدر کرنے کے دن ہے نا، ان کی آپ شکر گزاری کر رہے ہیں۔ آج ہم ان کو کہتے ہیں کہ تم لوگ بشریت کو بچانے کے لیے، انسانوں کی جان بچانے کے لیے اتنی زحمت کرتے ہو، تو ان کے لیے کیا حق نہیں بنتا کہ ایک دن صرف ان سے مخصوص رکھیں، ان کی خدمات کو، ان کی کوششوں کو، ان کی قربانیوں کو ہم لوگوں تک پہنچائیں۔ اسی طرح جب انسان کی روح بیمار ہو جاتی ہے، حسد آ جائے، غیبت آ جائے، تہمت آ جائے جوانوں، اور آپ میں ماں باپ کی توہین کرنے کی صفت آ جائے، علماء کی توہین کرنے کی صفت آ جائے، اور حسد جیسی بیماریوں میں مبتلا ہو جائے، تب سے روحی بیماری کا بھی علاج ڈھونڈنا ہے۔ اس روحی بیماری کا علاج آپ کو علم اخلاق ہے۔ آپ کو اخلاقی کتاب کا مطالعہ کرو، علماء اخلاق کا مطالعہ کرو، یہ آپ کو بتائیں گے کہ حسد مت کرو، غیبت مت کرو، تہمت مت کرو، جھوٹ نہ بولو، نامحرموں کو نہ دیکھو، غیبتیں نہ کرو۔ یہ جب علماء اخلاق آپ کو بتائیں گے تو اب آپ اپنے روح کو ان بیماریوں سے بچا سکتے ہیں۔ لہٰذا یہ چیزیں ہم اور آپ کو ان ایام میں سیکھنے کی ضرورت ہے۔ کوشش کریں ان دنوں میں خود بھی سیکھیں، اپنے دوستوں کو بھی بتائیں، اور ہمیشہ اس طرح کے ایونٹس میں آیا کریں۔ شبہ جمعہ آپ کو 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ، میرے خیال میں زیادہ ٹائم نہیں ہے، لیکن اس میں آپ اور ہم دین کی کچھ باتیں سنتے، شاید میری باتوں میں اتنی توانائی، اتنی اثر نہ ہو، لیکن اہل بیت علیہ السلام کے کلام جب آپ تک پہنچیں گے، اہل بیت اور قرآن کی آیتیں جب آپ تک پہنچیں گے، تو خود بخود آپ کا دل قبول کرنے لگے گا، چونکہ معصوم نے فرمایا کہ تم ہمارے کلام کو لوگوں تک پہنچاؤ۔ ہمارے کلام میں اتنی اثر ہے کہ جب وہ لوگ ہمارے کلام کو، ہماری باتوں کو، ہمارے علم کو، ہمارے معرفت کی گہرائی کو سمجھیں گے، لَتَّبِعُونَ، خود بخود عمل کریں گے۔ لہٰذا قرآن کی آیت جس کو میں نے سرنامہ کلام قرار دیا، اس میں کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو، استجیبوا للہ ولرسولہ، دیکھو خدا اور رسول کی باتوں پر لبیک کہو۔ کس لیے لبیک کہو؟ کیونکہ استجیبوا للہ ولرسولہ اذا دعاکم، جب تم لوگوں کو بلائے، لما یحییکم، زندگی کی طرف۔ یہ دین اسلام دین زندگی ہے، یہ دین اسلام، یہ قرآن، یہ پوری دنیا کے لیے زندگی کا پیام لے کے آئے، اس کے ہم اور آپ آج وارث ہیں، اس کے ہم اور آپ سفیر ہیں۔ یہ دین کس طرح بہترین طریقے سے سیکھ کر اس کو دوسروں تک پہنچانا ہم اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر نہیں کیا تو وقت کے امام سے کیا کہو گے؟ مولا ہم نے آپ کے دین کو دوسروں کی طرح لیا، بس ہم نے بھی نماز پڑھا، روزہ رکھا، کچھ دن دین کی باتیں کی، پھر ہم بھول گئے۔ نہیں، بلکہ ہم اور آپ اپنے ہر دن صبح و شام ایک استغاثہ امام زمان کے لیے کرو۔ مولا میں صبح میں اٹھ رہا ہوں آپ کے لیے، مجھے پڑھائی کے لیے اتنا بہترین ماحول دیا، اچھے ماں باپ دیے، بہترین مذہب دیا، بہترین لوگ دیا، اچھے دوست دیے، کہ جو دین کی طرف، جو مجھے کلب کی طرف نہیں لے جاتا، جو مجھے فحشا کی طرف نہیں لے جاتا، مجھے دین کی طرف لے آتے ہیں، جو مجھے دعا کمیل کی طرف لے آتے ہیں، ایسے بہترین ماحول دیے۔ تو ایسے ماحول میں آپ اور ہم دعا کریں گے تو انشاءاللہ خود مولا ہمارے آپ پر نظر کرم کریں گے۔
پروردگارہ ہمارے اس مختصر سے توسل کو قبول فرما، پروردگار جب میں موجود جوانوں کی جو بھی حاجات ہے روا فرما،